نوجوان نسل کی گمراہی کا سبب ان کے ماں باپ کی بےہودگی، بے فکری، جہالت، غفلت، لاپرواہی۔ سڑے ہوئے نالے میں بچوں کو پھینک دیا آپ نے، اور پھر آپ ناراض ہیں کہ تمہارے دامن پہ یہ چھینٹیں کیسے آ گئی؟ واہ بھائی واہ! سڑے ہوئے کالجوں میں داخل کر دیا آپ نے بچوں کو، سڑے ہوئے محلے میں لے جا کر بس گئے آپ، اس لیے کہ اپنی تکلیف انسان شاید دنیا میں برداشت کر لیتا ہے، اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ اور اسی لیے اولاد جب تک خود ماں باپ نہیں بنتی، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے ماں باپ کو میری اتنی فکر کیوں ہے۔ آپ کے پاس پیسہ، کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی خواتین، عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ سب ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے محافظ اور نگراں اور مددگار ہیں۔ زیادہ ہو گیا، کیا میں اپنی پوری فیملی کو اس آگ سے بچانے کی وہ کوشش کر رہا ہوں جو میرے بس میں ہے؟ کیا آج کل عام مسلمان وہ کوشش کر رہے ہیں؟ آپ بتائیے مجھ کو، اگر آپ میں سے 2-4 لوگ جواب دیں، 100 میں کتنے ایسے باپ ہوں گے جن کو یہ فکر ہے؟ کہ بھائی کوئی جواب دے۔ کوئی نہیں جواب دینے کو تیار ہے۔ 100 میں 2 ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ ان کی فیملی کا کیا ہونے والا ہے؟ آپ کے بچے کو بخار آ جاتا ہے تو آپ کا دماغ درست ہو جاتا ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ کوئی آپ سے کہے کہ بہت عمدہ کھانا پکا ہے، آپ کھانے کو تیار نہیں ہوتے کہ نہیں آپ لوگ کھا لیں، میرا بھوک نہیں ہے۔ بھوک ہے مگر بچے کی بیماری کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ یہ بیماری تو 2 دن میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، اس کے تو یہ حال ہے، اور وہاں تو ایک مرتبہ گئے جہنم میں تو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر۔ وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ وقال صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔
یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، ایمان والیوں کو مخاطب کر کے ایک بڑی واضح اور اہم ہدایت اس آیت میں دی جو میں نے ابھی پڑھی۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تمہاری ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے پوری فیملی کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی پوری فیملی کو، ایک ایک فرد کو، تمہاری اس پر بہت بھرپور توجہ رہنی چاہیے کہ یہ اس راستے پر نہ چل پڑیں جس راستے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جہنم بھی کیسی، آگ بھی کیسی، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس پر اللہ نے بڑی سخت مزاج کے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ بہت، اگر میں یہ لفظ بولوں کہ بڑے بے رحم، کسی کی روح رعایت نہیں کریں گے، ایسے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ غلاظ شداد، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ ایک ہی لفظ کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر، اتنے خطرناک دیو ہیکل، قوی الجثہ، سخت مزاج، جن پولیس والوں کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے پولیس کسٹڈی میں رکھ کر مارنے کی، وہ پولیس والے چنے جاتے ہیں وہ جو بہت غصے ور، بے رحم قسم کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ بھی ایسے فرشتوں کو چنے گا۔ اللہ اکبر۔ ان مزید فرمایا ان فرشتوں کے بارے میں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ ان کو جس ڈیوٹی پر لگا دے گا وہ پوری ایمانداری سے وہ ڈیوٹی بجا لائیں گے، ذرا بھی کسی کی رعایت میں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں۔ یفعلون ما یؤمرون، جو ان سے کہا جائے گا وہ کریں گے۔ کہا جائے گا کہ مارو ان کو، اب آگ میں جل بھی رہے ہیں اور پٹائی بھی ہو رہی ہے۔ اللہ، اور اس کے بارے میں کہا کہ ایسی آگ سے بچانا تم سب کی ذمہ داری ہے، اپنی فیملی کے ایک ایک فرد کو۔ اب یہ آپ خود سوچئے، اور جہاں تک یہ آواز، کمزور سی آواز پہنچ رہی ہے، وہ ہر ایک سوچے اور میں بھی سوچوں، کیا میں اپنی پوری فیملی کو اس آگ سے بچانے کی وہ کوشش کر رہا ہوں جو میرے بس میں ہے؟ کیا آج کل عام مسلمان وہ کوشش کر رہے ہیں؟ آپ بتائیے مجھ کو، اگر آپ میں سے دو چار لوگ جواب دیں، 100 میں کتنے ایسے باپ ہوں گے جن کو یہ فکر ہے؟ کیوں بھائی، کوئی جواب دیں۔ کوئی نہیں جواب دینے کو تیار۔ 100 میں 2 ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ ان کی فیملی کا کیا ہونے والا ہے؟ آپ کے بچے کو بخار آ جاتا ہے تو آپ کا دماغ درست ہو جاتا ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ کوئی آپ سے کہے کہ بہت عمدہ کھانا پکا ہے، آپ کھانے کو تیار نہیں ہوتے کہ نہیں آپ لوگ کھا لیں، میرا بھوک نہیں ہے۔ بھوک ہے مگر بچے کی بیماری کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔
یہ بیماری تو 2 دن میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، اس کے تو یہ حال ہے، اور وہاں تو ایک مرتبہ گئے جہنم میں تو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ کس کو فکر ہے اپنے بچوں کے بارے میں؟ نوجوان نسل کی گمراہی کا سبب ان کے ماں باپ کی بےہودگی، بے فکری، جہالت، غفلت، لاپرواہی۔ سڑے ہوئے نالے میں بچوں کو پھینک دیا آپ نے، اور پھر آپ ناراض ہیں کہ تمہارے دامن پہ یہ چھینٹیں کیسے آ گئی؟ واہ بھائی واہ! سڑے ہوئے کالجوں میں داخل کر دیا اپنے بچوں کو، سڑے ہوئے محلے میں لے جا کر بس گئے آپ، اس لیے کہ آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہو گیا، اور بچے اس کے بعد سلام علیکم کے ساتھ انکل نمسکار بھی کہنے لگے، اور آپ بڑے خوش ہیں کہ میں بہت انلائٹنڈ انٹلیکچوئل آدمی ہوں۔ ٹھیک ہے، چند سال کی بات ہے، چند سال کی، اور یہ سال تو وہ ہیں جو 1 سیکنڈ کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اپنی آنکھوں سے تڑپتے ہوئے اپنے بچوں کو جہنم میں دیکھنا، اللہ اس دن سے ہم سب کو بچائے۔ اپنی تکلیف انسان شاید دنیا میں برداشت کر لیتا ہے، اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کرتا، اور اسی لیے اولاد جب تک خود ماں باپ نہیں بنتی اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے ماں باپ کو میری اتنی فکر کیوں ہے۔ وہ تو اس زمانے میں برا مانتا ہے کہ بھئی کیا قدم قدم پر آپ ٹوکا کرتے ہیں۔ اس کے چہرے سے سامنے نظر آتا ہے کہ اسے اچھا نہیں لگ رہا۔ ہو سکتا ہے وہ ادب کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے کچھ کہے نہ، لیکن زبانیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک زبان قال ہوتی ہے اور ایک زبان حال ہوتی ہے۔ زبان حال کو روکے رکھنا کسی کے بس میں نہیں ہے، زبان قال کو روکے رکھنا تو ہے بس میں، لیکن باڈی لینگویج کو چھپانا کسی انسان کے بس کی بات ہے، بالکل بس۔ ایک دوسری آیت میں نے پڑھی جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ۔ اب یہ گھر اور خاندان سے باہر کا جو مسلم معاشرہ ہے اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی خواتین، عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ سب ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے محافظ اور نگراں اور مددگار ہیں۔ اب یہ دائرے کو تھوڑا بڑھا دیا اللہ نے۔ کیا سائنٹیفک سسٹم ہے اصلاح معاشرہ کا۔ پہلے اپنے گھر کو دیکھو، اپنے گھر کو آگ سے بچاؤ۔ ظاہر آگ لگی ہوگی محلے میں، پڑوس میں، تو سب سے پہلے آدمی کس کو بچانے کی فکر کرے؟ اپنے گھر والوں، اور ذرا ادھر سے مطمئن ہونے کے بعد پڑوس میں سب کو بچائے گا۔ بالکل یہی ترتیب ہے۔ اب ہر محلے کے لوگ اگر ایک دوسرے کی فکر کرنے لگیں، ہر محلے کے دھیرے 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 معاشرے کے سب یا اکثر افراد غلط کاموں سے بچنے والے بن جائیں، اور اسی طرح ایک معاشرہ، پورا معاشرہ نیک بن جائے گا۔ اب میں پوچھتا ہوں، رسمی طور پر چھوڑیے، غیر رسمی طور پر، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ رسمی اور غیر رسمی کا بھی مجھے ترجمہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہاں سب جاپان اور کوریا سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اردو پہلی بار سن رہے ہیں،
ایک دل کی محبت سے جو فکر ہوتی ہے کہ ہمارے محلے میں سب ماحول صاف ستھرا رہے، اسے غیر رسمی کہتے ہیں۔ ایک تعلق ہے، ایک محبت ہے، عورتیں اپنے پڑوس کے عورتوں سے دوستی کریں، احسان کریں، تواضع اور اخلاق سے پیش آئیں، کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت ہو، ضرورت ہو تو خدمت کے لیے بالکل تیار رہیں، کوئی خوشی کا موقع ہو تو کہیں کہ آپ لوگ مہمانوں کے ساتھ بیٹھیے، گھر کے کام ہم دیکھتے ہیں، آپ ہمارے پڑوسی ہیں۔ یہ ہوئی غیر رسمی طور پر آپس کی محبت، جس کو قرآن کہہ رہا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اور ایک ہے اس غیر رسمی محبت کو پیدا کرنے کی کچھ کوشش کہ کسی طرح یہ اندرونی محبت آ جائے، تو اس کے لیے مجبوراً رکھا گیا کہ بھئی مستورات کی تعلیم فلاں گھر میں ہوتی ہے، آئیے چلیے وہاں چلیے۔ یہ رسمی تعلیم مقصود نہیں ہے، مستورات کا کوئی اجتماع یہ مقصود نہیں ہے۔ آپس میں، پڑوس میں، محلے میں محبتوں کا پیدا کرنا اور فکر مندی کا پیدا کرنا یہ مقصود ہے۔ اور یہ غیر رسمی محبت چونکہ نہیں پیدا ہو رہی، اس لیے یہ رسمی قسم کے جوڑ سے کوئی تبدیلی بھی نہیں آتی۔ نہ ہونے سے وہ بہت بہتر ہے۔ لوگ اپنے آنے والیاں اپنی نیتوں کی محافظ ہیں، ہمارے گھر کی خواتین صحیح نیت کے ساتھ پہنچیں کہ ہمیں محبت پیدا کرنی، جوڑ پیدا کرنا ہے، کیونکہ اصلاح بغیر محبت کے ہو ہی نہیں سکتی۔ قانون کے ڈنڈے سے اصلاح نہیں ہوا کرتی۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ تیسری آیت ایک اور ہے جس کو میں نے ابھی پڑھا تھا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ کہ دیکھو، اللہ کے ساتھ کسی کو خدا مانا جائے، اس کی بندگی اور کی جائے، عبادت کی جائے، پوجا یا اپاسنا کی جائے، بھکتی کی جائے، ورشپ کی جائے، دعا مانگی جائے، اسے اللہ کسی قیمت پر معاف نہیں کریں گے، چاہے دوسری 50 نیکیاں اس آدمی کے اندر ہوں۔ ہاں، اس سے کم کے درجے کی غلطیاں اور گناہوں کو اللہ جہاں سمجھیں گے مناسب معاف کر دیں گے، اور کہاں مناسب سمجھیں گے اللہ کے ہاں کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، وہاں معاف کرنے کے اسباب ہوں گے، اور جہاں نہیں معاف کریں گے وہاں معاف نہ کرنے کے اسباب ہوں گے۔ پھر ایک حدیث میں نے سنائی تھی، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم سب حکمراں ہو، بہت خوش ہوئے ہوں گے آج آپ کو کہ ہمیں یہ پہلے سے معلوم نہیں تھا، ورنہ ہم بھی مکھ منتری کاریالیہ میں جا کے بیٹھتے، اور زیادہ جو بہادر خاندان کے ہوں گے وہ دلی کا ٹکٹ بنوائیں گے۔ کلکم راع، تم سب حکمراں، عجیب جملہ ہے، اور کلکم مسئول عن رعیتی، اور تمہاری جو رعایا ہے اس کے بارے میں تم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ رعایا، اللہ اکبر،
کیا لفظ بول رہے ہیں اللہ کے رسول؟ تم سب کی رعایا ہے. ایک چھوٹی موٹی گھر کے اندر ایک چھوٹی سی حکومت ہے اور اس میں تم ذمہ دار اعلیٰ ہو، باقی سب لوگ تمہارے ماتحت ہیں. اب حکومت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آدمی حکم چلائے. حکومت کا مطلب ہے ضرورتیں پوری کرنا، خیر خواہی کرنا، شفقت اور محبت کے ساتھ ہر پہلو سے اپنے رعایا کی ترقی کی فکر کرنا. تو تم کو اپنے پورے فیملی کی ترقی کی فکر کرنی ہے. کتنی خوبصورت نظام ہے. اور سوچو ذرا، ایک فرضی بات سوچو، آج کل فرضی ہو گئی. اگر 100 میں 90 گھر ایسے بن جائیں کہ گھر کے جو ذمہ دار ہیں ماں باپ، وہ باقاعدہ پوری فیملی کو بہترین پالش کر کے رکھیں، چمکا کے، تو پورا معاشرہ اچھا نہیں ہو جائے گا؟ وہ 10 بگڑے ہوئے لوگ بھی بیچارے اپنے کو چھپا کے رکھیں گے اور دھیرے دھیرے وہ 90 کے 91 ہوں گے، پھر 92 ہوں گے، پھر 93، پھر سب ہو جائیں گے. دیکھیے، 2 کام کرنے کا فیصلہ کیجیے، بہت آسان، کوئی مشکل بالکل نہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں شریعت پر خود عمل کرنا ہے، اور دوسرے اپنے گھر کے اندر ہر فرد، بڑے ہوں یا چھوٹے، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ گھر کا ہر فرد شریعت پر عمل کرنے والا بنے. یہ ہے اسلامی معاشرہ کا طریقہ. ہم نے کیا سوچا، گھر پہ تو کوئی سنتا نہیں، اور اس لیے اسلامی معاشرہ کا جلسہ کرتے ہیں. آج کل اسلامی معاشرہ کے جلسے جتنا مسلمانوں میں ہو رہے ہیں ہم نے کہیں نہیں دیکھا. اسلامی معاشرہ کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ جلسہ کرنے سے اسلامی معاشرہ ہو. ہمارے یہاں لکھنؤ میں ایک اسلامی معاشرہ کا جلسہ ہوا. اس کے جو مجلس استقبالیہ کے صدر تھے وہ شہر کے ایک بڑے مالدار تھے، اور عام طور پر مالداروں ہی کو بنایا جاتا ہے. انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں 5 کلو سونا دیا. یہ اسلام معاشرہ کے جلسے کی کنوینر صاحب کا حال ہے. اس سے اسلام معاشرہ ہو. دیکھو، 2 طرح کے سے سوچنے کے انداز ہیں. ایک یہ کہ ہر گھر کا بڑا یہ سوچے کہ ہمارے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا. یہ بھی ایک سوچ ہے، اور ایک حد تک اس کو بھی سوچنا چاہیے، انتظام کرنا چاہیے. اگر کوئی بندہ کر سکتا ہے ضرور کرنا چاہیے. سوچنے کا دوسرا طریقہ ایک اور ہے کہ ہمارے بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا. پہلی سوچ تو کافروں کو بھی ہے. کیا فرق ہے اس میں؟ وہ بھی سیونگ کر کے رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمارے بعد بچوں کا کیا ہوگا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ بچوں کے بعد، مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا. مرنے کے بعد کیا ہوگا آخرت میں. اب میں خاص طور پر کسی خاص بیک گراؤنڈ کی وجہ سے آج میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو خاص طور پر مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتا ہوں. عورتوں سے کم ہر عورت کو کم سے کم 4 رشتوں کی وجہ سے، 4 حیثیتوں سے محبت ملتی ہے. یہ عورت کا نصیب ہے. عورت کا جو ہائی اسٹیٹس ہے اور مقام ہے، یہ اس کی 50 علامتوں یا اثرات میں سے ایک علامت اور اثر ہے.
ایک تو ماں کی حیثیت سے عورت کو محبت اور عزت ملتی ہے، پھر بیوی کی حیثیت سے عورت کو محبت اور عزت ملتی ہے، پھر بہن کی حیثیت سے عورت کو عزت اور محبت ملتی ہے، اور بیٹی کی حیثیت سے تو کہنا ہی کیا۔ اکثر ان لوگوں کے دلوں میں بیٹیوں کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بیٹا اور کسی کی بات مانے یا نہ مانے، ماں کی مان لیتا ہے۔ یہ میں اپنی فیملی کو سنبھالنے کے طریقوں کی طرف اشارے کر رہا ہوں کہ اگر ماں فکر مند ہو جائے بچوں کی اور بچیوں کی اعلیٰ اخلاقی تربیت کے بارے میں، تو وہ باپ سے زیادہ کامیاب ہوتی ہے۔ ماں کے اندر ایک ہنر ہوتا ہے اکثر کہ وہ بچوں سے دوستی بنا کے رکھتی ہیں۔ الا یہ کہ پچھلے جنم کی سزا کے طور پر آپ کے بچوں کی ماں اللہ نے آپ کی تربیت کے لیے چنی ہو۔ پچھلے جنم کا مطلب زندگی کا پچھلا حصہ، غلط فہمی میں مبتلا مت ہوئیے گا۔ میں ایسے ایسے الفاظ بیچ میں بولتا ہوں نا تاکہ نیند نہ آئے کسی کو، جب ہنسیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے نیند چلی جائے گی۔ بیٹا ماں کی بات مان لیتا ہے، اور ماں کو چاہیے کہ وہ اس غیر معمولی نعمت کا فائدہ اٹھا کر اپنے بچوں کی اعلیٰ تربیت کرتی رہے، اپنے انداز سے کرے، شفقت، محبت، پیار، دلار، سب کچھ نچھاور کرے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کی ذہنی اور اخلاقی تربیت، ایمانی تربیت ماں جتنی کر سکتی ہے شاید باپ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ ماں کی سطح بہت بلند ہو، ایمان کے لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے، احسان کے لحاظ سے، عبادات اور اخلاق کے لحاظ سے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر بیوی کی بات شوہر بہت مانتا ہے، کسی کی مانے یا نہ مانے۔ اگر بیوی کو منوانے کا سلیقہ تھوڑا سا بھی آتا ہے تو ماشاءاللہ کیا کیا منواتی ہے، میں زخموں کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ کیا کیا منواتی ہے بیوی، اللہ اکبر۔ جو پرانے تجربہ کار شوہر ہوتے ہیں وہ بیوی کا چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ خیر کرے، آج میری جیب تو گئی، آج میری جیب تو خالی ہو کر رہی۔ اور وہ بھی اگر گھاگ ہوتے ہیں اور میری صحبت میں رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو ترکیبیں بتا دوں گا تنہائی میں، مجمع میں نہیں بتاؤں، ورنہ اس کا غلط استعمال کریں گے آپ لوگ۔ صحابیات نے کیا کیا باتیں اپنے شوہروں سے منوائی ہیں، ابھی میں ایک آدھ مثال اگر یاد آ گئی تو میں دوں۔ اللہ، جنہیں کوئی نہیں سمجھا پاتا تھا، جو رسول اللہ کی بات نہیں سنتے تھے، ایسے لوگوں کو بھی ان کی بیویوں نے صحیح راستے پر لانے میں کامیابی حاصل کی۔ یہ ایک ہنر ہے جو اللہ نے دیا۔ ماں پالتی ہے، اور پالنے والے کی بات کو ماننا یہ فطرت میں ہے۔ آپ سرکس کا شیر دیکھیں، کس کی بات مانتا ہے وہ؟ جو عورتیں رکھی جاتی ہیں ان جانوروں کو سجانے کے لیے، ان کو کھلانے پلانے کے لیے، ان کو نہلانے کے لیے، ان کے عام طور پر عورتیں رکھی جاتی ہیں، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔
یہ ایک نفسیاتی بات ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان عورتوں کو کس لباس میں وہ باہر لایا جاتا ہے، وہ بالکل الگ بات ہے. لیکن پالنا، نخرے برداشت کرنا، پیار کرنا، محبتیں نچھاور کرنا، یہ گویا عورتوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے مردوں کے مقابلے. تو وہ جانور تک اس کی بات مان لیتے ہیں، اس قدر ان کے اندر یہ صلاحیت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَالْبَنَاتُ إِلَى الْأُمَّهَاتِ أَمْيَلُ وَلِقَوْلِهِنَّ أَرْغَبُ. کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں یہ اپنی ماں کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں اور ان کا کہنا زیادہ مانتی ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ جو بالکل ہی نوجوانی بلکہ بچپن میں اسلام لے آئے، بلکہ یوں سمجھو کہ انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے حوالے کیا. ان کی والدہ ماجدہ، اللہ ان کے بہت رتبے بلند فرمائے، ان کا نام تھا ام سلیم، اور حضرت انس کے والد کا نام تھا مالک ابن نضر. حضرت مالک سفر پر تھے، ان کی عدم موجودگی میں ان کے بیٹے انس بالکل کم عمری میں ایمان لے آئے. اب والد واپس آئے سفر سے اور یہ دیکھا کہ بچہ تو مسلمان ہو گیا اور محمد رسول اللہ کے پاس دیوانہ ہو گیا ان کا، انہی کو خدمت میں لگا رہتا ہے، انہی کی صحبت میں لگا رہتا ہے. تو مالک باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ تم نے کیا جلدی کی، میرے آنے کا انتظار تو کرتے، میں واپس آ جاتا تب تم فیصلہ کرتے اسلام قبول کرنے کا. اس لڑکے نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ اصل میں مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ کہیں آپ کے آنے تک میں زندہ رہوں گا. اگر آپ کی واپسی سے پہلے ہی موت آ جاتی تو میں شرک اور کفر پر مرنا نہیں چاہتا تھا. بچہ جواب دے رہا ہے باپ کو، موت کا ڈر تھا. تو کہا ٹھیک ہے میں تم کو نہیں منع کرتا، مگر سن بیٹے، اور بیوی سے بھی کہا بچے سے، میں اسلام قبول نہیں کروں گا. ماں نے کہا کہ آپ کا فیصلہ ہے ٹھیک ہے، مگر بیٹے کو تو میں مسلمان بنا کر رہوں گی اور اس کی بہترین اسلامی اور ایمانی تربیت کروں گی. پتہ چلا کہ بچے نے ماں کی بات مانی، باپ کی ناراضگی کے باوجود انس نے اپنے بیٹے، اپنے والد مالک کی بات نہ مان کر اپنی ماں ام سلیم کی بات مانی. ایک صحابیہ تھیں، نام تک چھپایا ہے، انہوں نے اللہ جانے کیا دعا مانگی ہوگی کہ صحابہ نے واقعہ بیان کیا، نام نہیں بیان کیا. بعد میں تحقیق کرنے والوں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتی ہیں وہ بھی ہو سکتی، تو میں اقوال ذکر نہیں کر رہا ہوں. ایک صحابیہ تھیں، ان کے 4 بیٹے تھے. وہ جب بھی بچوں کو لے کر کھانا کھلانے کے لیے بیٹھتی تھیں تو بس بچوں سے ایک بات یہ کرتی تھی کہ بچوں خوب شوق سے کھاؤ، بڑے پیار سے پکایا ہے میں نے، میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتی. بچوں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم بڑے ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا.
اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تم سب کے سب شہید ہو جانا۔ اللہ قیامت میں پکارے گا کہ کہاں ہیں شہید بندوں کی مائیں، تو بس میں اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کر کے یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتی ہوں، اللہ میں بھی شہید کی ماں ہوں، شہیدوں کی ماں ہوں۔ ان واقعات پر ہم مسلمانوں کا یقین کمزور ہو گیا تھا۔ اللہ فلسطین کی ماؤں کو صحابیات والا مقام عطا فرمائے کہ انہوں نے ان سارے واقعات پر یقین کو تازہ کر دیا۔ اس دور میں اگر یہ ممکن ہے اور اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ ممکن ہے، کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ باپ ہے، اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے ہے، کہہ رہا یہ آخری بچہ تھا، پیش کر دیا میں نے اس کو بھی، اللہ میں تو آپ سے راضی ہوں، اب بتائیے آپ راضی ہو گئے؟ ماں ہے، بچے کو پیار کر رہی ہے، کفن میں لپٹا ہوا ہے، اور بچے کو پیار کر رہی، جا شاباش، تم نے اپنے باپ کی تمنا پوری کر دی، ماں کی خواہش پوری کر دی، جاؤ تم جاؤ، ہم بھی آتے ہیں پیچھے پیچھے۔ کیا ہے؟ ایک بیوی کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے، شہید ہوتے ہیں وہ، اور وہ امریکہ کی بہت بڑی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، اور پروفیسر بھی وہ معمولی سبجیکٹ کے نہیں تھے۔ یہ جو ڈرون اڑتے ہیں بغیر پائلٹ کے ہوائی جہاز، اس کے بنانے کے وہ دنیا کے چند بڑے ماہروں میں سے ایک تھے، اور مختلف قسم کے ہوائی جہاز کیسے بنائے جاتے ہیں یہی پڑھاتے تھے امریکہ میں۔ کچھ عرصہ ہوا جب ان کو محسوس ہوا کہ یہ اللہ نے مجھے ایک ٹیکنالوجی سکھائی ہے تو میں اس کے بدلے خالی ڈالر کماؤں، یہ تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ وہ ریزائن کر کے استعفیٰ دے کر فلسطین آ گئے، اور آج جو دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، یہ سرنگوں کے اندر سے ڈرون نکل رہے ہیں۔ پاگل ہو گئے ہیں دنیا والے کہ یہ کیا ہے بھائی؟ سرنگوں کے اندر سارے ہتھیار انہوں نے سرنگوں کے اندر بنائے ہیں، ایسی سرنگیں جہاں سر اٹھا کر چلا بھی نہیں جاتا، اور اس میں سے ڈرون نکال رہے ہیں باہر، اور ایسے جوڑتے ہیں ان ڈرون کو جیسے آپ کے بچے اپنے کسی کھلونے کو جوڑتے ہیں۔ 5 منٹ میں وہ جوڑ دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں اس کو۔ ایک استاد نے قربانی دی، ایک شخص نے پیسے کی محبت کے بجائے اس نے ظلم کے مقابلے کو اپنی زندگی کا مشن بنایا، انصاف اور امن کے قیام کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اور حقیر شہوتوں سے بہت بلند سوچ بنائی، اور بالآخر اس نے قوموں کی تقدیر نہیں پوری دنیا کا نظم بدل ڈالنے والی قوم تیار کر دی۔ ایک انسان، ایک انسان اتنا قیمتی ہے، اور ماڈرن علوم اس قدر مفید ہیں اگر وہ صحیح نیت سے پڑھے جائیں۔ مصیبت یہ ہے کہ یہ جدید علوم پڑھاؤ تو نوجوانوں کے ذہنوں کا قبلہ بدلنے لگتا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھا، ابا نے اس مدرسے میں ڈال دیا، 10واں 12واں یہاں کر لیں گے، اس کے بعد جا کر اپنا یہ بنیں گے، وہ بنیں گے، پیسہ کمائیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابھی اسی حالیہ جنگ میں وہ اللہ کا بندہ شہید ہوا ہے، اب اس کے گھر میں تعزیت کرنے والی عورتوں کا جو تانتا بنا ان کی شہید کی بیوہ سے، تو جب دیکھا اس نے کہ اور لوگ آ رہے ہیں، آئے جا رہی ہیں عورتیں،
تو اس نے اپنے مکان کے باہری دروازے پر ایک بورڈ لگوایا کہ میری تعزیت کے ارادے سے آپ تشریف نہ لائیے، مجھے مبارکباد دینے کے ارادے سے ضرور آئیے۔ یہ ہے لوگ، لا تشرفونی لتعزونی، شرفونی لتہنئونی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء، انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو جو پروان چڑھایا، یہ میں نے کہا تھا نا کہ میں آج بہت باتیں ماؤں بہنوں سے کہوں گا۔ جب بیٹا ان کا نوجوان ہونے لگا عبداللہ ابن زبیر، تو انہوں نے ایک نصیحت کی کہ بیٹا کوشش کرنا کہ دنیا سے منتقل ہو آخرت کی طرف تو شہادت کا تمغہ حاصل کر کے ہی آنا، بستر پر مرنے والی بستر والی موت کوشش کرنا کہ تمہاری وہ موت نہ ہو جو بستر پر آتی ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن زبیر مکہ مکرمہ میں شہید کیے گئے، مکہ میں شہید، اور اعلان کر کے شہید ہوئے۔ حملہ ہو رہا تھا اور سمجھ رہے تھے عبداللہ ابن زبیر کہ بس اب وقت آ گیا، میری ماں کی تمنا پوری ہونے کا وقت آ گیا۔ چنانچہ پہلے اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ میں جا رہا ہوں، دعا فرمائی۔ ماں سمجھ گئی کہاں جا رہا ہے بیٹا، اٹھی، بیٹے کی پیشانی کو بوسہ دیا اور دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرا یہ بیٹا رات کے اکثر حصے میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتا تھا، اور اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرا یہ بیٹا تیری محبت میں سجدوں میں رویا کرتا تھا، گرمی کے موسم میں بھی دن میں روزے رکھتا تھا۔ یہ آپ کا یہ بندہ اور میرا یہ بیٹا اپنے ماں باپ کا فرما بردار، سعادت مند، خدمت گزار بیٹا تھا۔ اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے حوالے کیا، اور اب مجھے صبر اور شکر آپ دونوں نعمتیں عطا فرما دیجیے۔ صبر اور شکر دونوں۔ بیٹے کی شہادت کی خبر جب مجھے ملے تو میرے اندر صبر بھی ہو اور اس نعمت کے پانے پر شکر بھی ہمیں ادا کرنے والی ماں بنوں۔ اب بیویوں کا تذکرہ بھی سنو، ذرا آپ کو کچھ موڈ اور اچھا ہو جائے۔ جن کی ہو گئی ہیں ان کا غم ہلکا ہو، اور جن کی خدا نخواستہ ہونے والی، ارے نہیں، خدا نخواستہ غلط کرنا، میں نے بتایا نا کہ میری اردو کمزور ہو گئی ہے، تو جن کی ہونے والی ہیں ان کو کچھ کم سے کم کچھ امیدوں میں دن گزر جائیں، باقی کیا ہوگا وہ تو اللہ بہتر جانے۔ ایک ملکہ تھی، ان کا نام تھا گلشن آرا بیگم۔ آپ میں سے کسی کی بیوی کا نام یہ ہو تو مجھے معاف کرنا بھائی، میں کیا جانوں آپ کی بیوی کا نام کیا ہے۔ گلشن آرا بیگم، اس نے ضد کر کے شالیمار باغ دلی میں بنوا لیا تھا اپنے شوہر سے۔ بیوی کے بعد ماشاءاللہ سمجھدار مرد اس قدر مانتے ہیں۔ جہانگیر کی بیوی تھی ملکہ نور جہاں۔ بہت لوگ اور لوگوں کی بادشاہوں کی بیویوں کے بارے میں جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، لیکن نور جہاں اتنی گریٹ پولیٹیشین تھی اور ایسی چالاک عورت تھی کہ اس کے تذکرے تو اکثر لوگ جانتے ہیں سوائے اللہ والوں کے جیسے آپ۔ تو اس نے اپنا مقبرہ زندگی میں بنوا لیا تھا، اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ دلی میں جائیں گے تو نور جہاں کا مقبرہ آپ ڈھونڈ بھی نہیں پائیں گے۔ اللہ نے ایسا اس کو کچرے کا ڈھیر بنایا ہے کہ دن میں بھی وہاں اندھیرا رہتا ہے، عجیب طرح کی ظلمت رہتی ہے۔ پوری جہانگیر کی حکومت کو اور آئندہ مغل حکومت کا قبلہ بدل دینے کی اصل مجرم عورت یہی ملکہ نور جہاں تھی۔
لمبی تاریخ ہے اسے، اس وقت موضوع نہیں۔ اور تاج محل کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ ممتاز محل نے اپنے شوہر شاہ جہاں سے وہ بھی مقبرہ زندگی ہی میں بنوا لیا تھا۔ اب ایک اور عورت تھی، اب دیکھ لیں کہ آپ میں سے جو آپ کو کون گلشن آرا کا شوہر ہے اور کون نور جہاں کا شوہر ہے معاذ اللہ، اور کون ممتاز محل کا ہے، ہیں تو سب شاہ جہاں، یہ تو میں مانتا ہوں۔ باعتبار ما سیکون ان لم یکن باعتبار ما کان۔ اب یہ بھی البلاغۃ الواضحہ پڑھنے والے سمجھ پائیں گے، باقی نہیں سمجھ پائیں گے۔ لا تؤتوا السفهاء اموالکم۔ ایک اور بیوی تھی ہارون رشید کی بیوی زبیدہ۔ اللہ، زبیدہ عمرہ کرنے کے لیے گئیں، بلکہ ان کو شاید خبر ملی کہ مکہ مکرمہ میں پانی بہت مہنگا بک رہا ہے، بڑی کمی ہو گئی ہے پانی کی، اور عمرہ کرنے کے لیے آنے والے، حج کرنے کے لیے آنے والے یہ مکے کے لوگ خرید کر پانی پی رہے ہیں، بہت پریشان ہیں۔ ملکہ نے اپنے شوہر سے بات کر کے فوراً ملک کے بہترین انجینئرز کو بلوایا، اور ملکہ زبیدہ نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں 24 گھنٹے پانی کی سپلائی کا انتظام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے یہ آپ لوگ بتائیں، اور جلدی سے جلدی رپورٹ دیں۔ تو انجینئروں کی ٹیم وہ اپنے آلات لے کر نکلی کہ زمین کے نیچے کچھ ایسے چشمے مل جائیں تو ہم ان چشموں سے جوڑ کر پانی کی سپلائی کا انتظام کریں۔ تو مکے سے لے کر طائف تک بہت اونچائی ہے، پورا پہاڑی راستہ ہے، تو پورے پہاڑوں پر انہوں نے اپنے تمام آلات سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو جگہ ان کو چشمہ مل گیا، میٹھے پانی کا چشمہ، انہوں نے رپورٹ دی باقاعدہ کہ یہ چشمے مل گئے ہیں، جو امید ہے کہ پانی ختم نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا بس ان چشموں سے جوڑ کر ایک نہر بنائی جائے جو طائف سے لے کر مکہ مکرمہ تک آئے، اور 80 کلومیٹر سے لمبی، بلکہ 400 سے اوپر وہ نہر ملکہ زبیدہ نے بنوائی۔ ملکہ زبیدہ نے اس کا نام کچھ اور تجویز کیا کہ یہ اس کا نام رکھا جائے، مگر اللہ کو اس بندی کا اخلاص، ایک کتے کے پلے کو جو رب پانی پلا دینے پر معاف کر چکا، آپ سوچیں کہ ملکہ زبیدہ کو اللہ نے کیا مقام دیا ہوگا۔ آج تک مکہ مکرمہ میں پانی اسی نہر سے آ رہا ہے، اتنی ترقی کے باوجود۔ میں موجود تھا رابطہ عالم اسلامی کے اس اجلاس میں، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے خادم کے حیثیت سے مجھے جانے کو ملتا تھا، تو وہاں ایک سعودی حکومت کی طرف سے ایک تجویز پیش کی گئی کہ ایک رائے آ رہی ہے کہ اب پانی چونکہ مکے میں بھی نکل آیا ہے کئی جگہ، نہر زبیدہ کے پانی کو مکے میں لانے کا سسٹم بند کر دیا جائے۔ اس پر خرچ بھی بہت ہو رہا ہے، اور اس کو وہیں پر مقامی طور پر استعمال ہو پانی، لیکن مکے تک جو لانے کا سسٹم ہے اس کو رکھا جائے۔ تو سعودی حکومت نے وہ تجویز بھیجی ہے کہ دنیا بھر کے علماء آتے ہیں رابطہ عالم اسلامی میں، تو اس پر بحث کر کے اگر اجازت مل جائے تو سعودی حکومت وہ تبدیلی کر دے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک دو لوگوں کو چھوڑ کر سارے حضرات نے، جس میں ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی اور میرے والد ماجد، ترجمہ میں نے ہی کیا تھا حضرت والد ماجد کی تقریر کا، تو بہت سختی کے ساتھ انہوں نے مخالفت کی اور کہا کہ اس بابرکت نہر کے پانی کو روز محشر تک چلایا جائے، چاہے جتنا خرچ ہو، لیکن اس کو بند نہ کیا جائے۔ بالکل، چنانچہ ہمارے حضرت والد صاحب تو جب تک حیات تھے
تو ایک صاحب ان کے عاشق شہدائی نہر زبیدہ کا پانی ان کے لیے یہاں بھیجتے تھے کہ یہ پانی آپ نے اس کی ایسی قدر کی ہے، تو میرا چونکہ وہیں کاروبار ہے تو میں جاتا ہوں بڑی آسانی سے پانی لے آتا ہوں۔ یہ ایک عورت تھی جس نے اپنے شوہر سے اتنا بڑا کام کروایا۔ تو عورتیں اپنی باتوں کو منوا سکتی ہیں، یہ مثالیں دے رہا ہوں۔ نور جہاں نے منوایا، ممتاز محل نے منوایا، لیکن اگر ایک بیوی اپنے شوہر سے کچھ اچھی باتیں کہے، کچھ تربیت کی لائن کی، پورے گھر کو ایک مثالی بنانے کی ایک فکر چھا جائے۔ بہت سی عورتوں میں ذاتی نیکی ہوتی ہے، لیکن گھر کو سجانے چمکانے، اولاد کے کیریکٹر کے بارے میں، اولاد کے دینی اور جہادی جذبات کے بارے میں، قربانیوں کے شوق اور ارمان ان کے سینے میں جاگ جائیں، اس بارے میں ان کو جو فکر ہونی چاہیے بہت کم عورتوں میں اب رہ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، غور کیجیے باپ کیسا تھا، بیٹا کیسا وفادار صاحب ایمان بنا۔ اب فتح مکہ کے موقع پر عکرمہ یہ مکہ چھوڑ کے چلے گئے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے۔ ان کی جو بیوی تھی وہ خوشامد کر کے اپنے شوہر کو، جب اللہ کے رسول تشریف لائے فتح مکہ کے بعد فتح مکہ میں، تو اپنے شوہر کو لے کر حضور کے پاس آئیں۔ اب یہ عورت کی جو مہارت ہے، ذہانت ہے، سلیقہ ہے، کاش کہ اس کا رخ بہتر ہو۔ وہ سلیقہ تو فطرت میں ہے، لیکن ان کے اندر وہ جذبات ہو جائیں، اعلاء کلمت اللہ کے، قیام عدل و امن کے، قیام انصاف کے، ان کی تمناؤں کا دائرہ تھوڑا بڑھے۔ اس کی ایک اور مثال، اب جو عکرمہ تھے یہ تو مطلوب مجرم تھے، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جزیر عرب کے حکمراں بن گئے، تو بیوی اپنے شوہر کو راضی کر کے حضور کے پاس لائیں، اور پہلے تو یہ کہا کہ میں جا رہی ہوں اپنے شوہر کو ڈھونڈنے، اگر میں مل گئی، ان سے مل گئے وہ، تو میں آپ کے پاس لاؤں گی۔ آپ اعلان کرا دیں کہ آپ کے پاس آنے تک انہیں کوئی چھیڑے نہ۔ تو اللہ کے رسول نے اعلان کروا دیا کہ عکرمہ آئیں تو سیدھے میرے پاس وہ آئیں گے، کوئی ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ عکرمہ سے ملاقات ہوئی بیوی کی۔ بہت دن سے شوہر اور بیوی الگ تھے۔ اب یہ دیکھو اس عورت کا، میں ایمان والی ہوں اور آپ مشرک۔ مشرک شوہر اپنی بیوی کے قریب نہیں آ سکتا، اس لیے میں امان لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کو رسول اللہ کے پاس لے جانے کے لیے، لیکن میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے نہیں کروں گی۔ عکرمہ نے کہا مجبوری ہے۔ بہرحال وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اور عکرمہ نے حضور کے اخلاق کو دیکھا۔ عکرمہ کو ڈر تھا کہ میرے باپ ابو جہل نے اتنا ستایا ہے رسول اللہ کہ مجھے دیکھ کر آنکھوں میں خون اتر آئے، کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ اور رحمت للعالمین کے پاس آئے تھے، آپ نے فوری طور پر معافی کا اعلان کر دیا، اور بس اسی وقت اسی لمحے عکرمہ نے کہا کہ بس مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد سے وہ عظیم صحابہ اجلہ میں ان کا شمار ہوا۔ غزوہ احد یا غزوہ خندق کے موقع پر کا واقعہ ہے
کہ سودا بنت عاصم ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئیں. سودا بنت عاصم ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئیں اور جو صحابہ ذرا گھبرا رہے تھے جنگ کے پانسا پلٹ جانے کی وجہ سے، ایک دم سے ان سے پکار کر کہا نکلو خیموں سے، کب تک خیموں میں بند رہو گی؟ اب رسول اللہ پر آنچ آ گئی، صحابہ کی لاشیں گر گئیں، اب آؤ نکلو باہر، اب ہم بھی اپنے اپنے خیموں میں نہیں بیٹھے رہیں گے، یا زندہ رہ کر فاتح بنیں گے اور یا شہید ہو کر اپنے شوہروں شہیدوں کے پاس جا ملیں گے، نکلو باہر. پھر میں ایک بار کہتا ہوں، اے فلسطین کی بچیوں اور عورتوں، تم کو لاکھوں سلام، تم کو لاکھوں سلام. تم نے بھورے بسرے سبق کو یاد دلا دیا. کاش کہ ہم میں بھی کوئی صلاحیت اور استعداد. بنت جریر لبنہ بنت جریر کا یہ مشہور خطاب تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے، حیات الصحابہ میں نقل ہوا ہے، جس میں لبنہ نے فرمایا تھا عورتوں سے اپنے معصوم بچوں کو گود میں لے لو اور اپنے شوہروں کی ہمت بڑھانے کے لیے باہر نکلو. نحن بنات الطارق نمشی علی النمارق. یہ ہے جو ایسے ہنگامی حالات ہوتے ہیں اس میں کچھ احکام کی نوعیت تھوڑی سی بدلتی ہے. نحن بنات الطارق نمشی علی النمارق ان تقبلوا نعانق وَإِذْ تُدْبِرُوا نُفَارِقْ. اگر تم سامنے سے مقابلہ کرتے ہوئے اگر تم آگے بڑھو گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی تمہارے گلے لگیں گے، اور اگر تم نے پیٹ پھیر کر بھاگنے کی کوشش کی، نفارق، یاد رکھنا شوہروں، پھر ہمارا تمہارا رشتہ باقی نہیں رہے. جن شوہروں کو ان کی بیویوں کی طرف سے انسانیت کی خدمت کے لیے ایسا انکریجمنٹ ملے، ایسی حوصلہ افزائی ملے، ان شوہروں کی ہمتیں کتنی بلند ہوتی ہیں. کیونکہ انسان مار کھا جاتا ہے اہل و عیال کی محبت کی وجہ سے. آخرت پر یقین، آخرت کا شوق. ابھی آپ نے شروع میں سنا تھا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. کمال صحابہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان لاؤ، ایمان والو ایمان لاؤ. آپ بتائیے صحابہ کو اس کی زیادہ ضرورت تھی یا ہمیں زیادہ ضرورت؟ ارے جواب دو بھائی. ہے ہمارے پاس ایمان کی حقیقت یا خالی شکل صورت ہے بس؟ ہمیں یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی، ورنہ جنت کا شوق دنیا کے شوق پر سے ہزاروں گنا غالب ہو جاتا. جنت دنیا میں کیا ہے سوائے تکلیفوں کے بھائی؟ لیکن چونکہ ہم کو یقین نہیں ہے آخرت پر، اور ایک اور بات ہے، ہم کو یہ بھی یقین نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اتنے گنہگار ہیں تو ہمارا پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا، تو یہیں جب تک تھوڑے بہت مزے لے لیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شرک نہیں کرو گے تو میں سب معاف کر دوں گا. اس پر کیوں ذہن نہیں جاتا؟ یہ شیطان ہم کو تقوی کے بہانے اپنے گناہوں کا احساس وہاں پر پیدا کرتا ہے جہاں گناہوں کو یاد نہیں کرنا، جہاں اللہ کی رحمت کو یاد کرنا چاہیے، جہاں اللہ کے وعدوں کو یاد کرنا چاہیے. ایک بہن کی بات بھائی کس قدر مانتا ہے.
لیکن بہنیں اپنے بھائیوں سے بہت سخت ضرورت کے باوجود کچھ ان اخلاقی ترقی کی باتیں نہیں کرتی، شرماتی ہیں، ڈرتی ہیں، جھیپتی ہیں۔ بڑا بھائی ہو تو ادب کرتی ہیں، چھوٹا بھائی ہو تو پیار کی وجہ سے رعایت کرتی ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ مسلم فیملی کا بالکل یہ کردار نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر وضو کر رہے تھے، ان کی بہن تھی حضرت عائشہ ام المومنین۔ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ عبد الرحمن جو وضو کر رہے ہیں اس میں ایک سنت چھوٹ رہی، تو حضرت عائشہ نے کہا عبد الرحمن ذرا میں وضو کرتی ہوں، ذرا دیکھو میرے وضو۔ یہ نہیں کہا تمہارا وضو غلط ہے، عبد الرحمن ذرا میرا وضو دیکھو۔ عبد الرحمن نے وضو دیکھنا شروع کیا اور فوراً اس جگہ پر جب پہنچی تو کہیں بس بہن میں بالکل سمجھ گیا، آپ کا وضو بالکل رسول اللہ کے وضو کی طرح ہے، میرے وضو میں ایک کمی ہو رہی تھی۔ بہن نے بھائی کے چھوٹی سی غلطی کو دور کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ فرما رہے تھے۔ یہ ذرا غور سے سنیں، شادی شدہ لوگ سب یہی سوچتے ہیں، وہ تو ان کی بیویوں کا ہنٹر دفعہ 144 اور کرفیو اور مارشل لا یہ سب لگا رہتا ہے تو بیچارے ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر حضرت عجیب و غریب نصیحت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی بہن نے کہا کہ رسول اللہ کی سنت بس ایک یہی رہ گئی ہے تمہارے عمل کرنے۔ اپنے بھائی عبداللہ ابن عمر جو سنتوں پر عمل کے اعتبار سے صحابہ میں بھی ممتاز ترین تھے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے عمل کرتے تھے، عجیب عجیب ان کے واقعات ہیں۔ وہ عاشق کا جو عمل ہوتا ہے وہ عبداللہ ابن عمر کا عمل تھا سنت پر۔ اندازہ کیجئے کہ ایک سفر میں گزر رہے تھے عبداللہ ابن عمر، ایک جگہ وہ اترے، پورا قافلہ رک گیا، اونٹ سے بٹھایا، اونٹ سے اترے اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھے، چند منٹ کے بعد آ گئے۔ تو صحابہ یہ سمجھے کہ شاید ان کو اس طہارت کا، استنجے کا تقاضا تھا، اور صحابہ بے وضو کبھی رہتے نہیں تھے، تو پانی لے کر انتظار میں رہے کہ وہ فارغ ہو کے ذرا تھوڑے فاصلے پر آئیں گے تو وضو کرا دیں گے۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نہیں میرا وضو باقی ہے۔ تو صحابہ خادم لوگ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ کہا کہ میں نے کوئی استنجا نہیں کیا ہے، میں یاد آیا مجھے کہ ایک بار اللہ کے رسول کے ساتھ اسی راستے سے گزر ہو رہا تھا تو آپ نے اسی درخت کے نیچے استنجا کیا تھا، تو مجھے کوئی استنجے کا تقاضا نہیں تھا، لیکن میں نے چاہا کہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کی سنت پر عمل کر لوں۔ اس درجے کا انسان، ایسا عمل بالسنت، اور ان کے بارے میں پھر ان کی بہن نے یہ کہا کہ تم کو بس ایک ہی سنت یاد رہ گئی، دوسرے نکاح کا ارادہ کیوں کر رہے ہو؟ پھر عجیب سمجھایا کہ دیکھو دوسرا نکاح کس کے لیے مناسب ہے اور کس کے لیے مناسب نہیں۔ یہ جو نوعیت ہے مسئلے کی، اس کی حقیقت کو سمجھو۔ تو بہن نے عبداللہ ابن عمر فقہائے صحابہ میں، یعنی جو چوٹی کے علماء صحابہ تھے، ان میں بھی سر فہرست جو 4 عبداللہ کا نام آتا ہے، ان میں 2 سب سے اونچے ہیں یا 3، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر، اور چوتھے بھی عبداللہ ہی ہیں،
4 عبداللہ مشہور ہیں، العبادلۃ الاربع، وہ چاروں عبداللہ نامی صحابہ کے علماء میں اور فقہاء میں سب سے بلند مقام تھے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ میری ایک حدیث کی سند سیدنا عبداللہ ابن عمر تک براہ راست پہنچتی ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے کہ مجھے مدینہ منورہ میں موطا امام مالک مسجد نبوی میں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا 3 بار، اول سے آخر تک۔ شیخ عطیہ ابن سالم، عطیہ محمد سالم جو مدینہ کے چیف جسٹس تھے، ان کے درس میں انہوں نے مجھے باقاعدہ مسجد نبوی میں الگ سے آ کر، مجمع کے اندر جو اجازت دی وہ تو دی، لیکن مجھے الگ سے بلایا، روضۃ الجنہ میں بٹھایا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی، انہوں نے تحیید مسجد پڑھی، اور روضۃ الجنہ میں محراب عائشہ، استون عائشہ کے پاس بیٹھ کر انہوں نے اپنی سند متصل پڑھی رسول اللہ تک، اور جب وہ پہنچے ہیں نافع مولا ابن عمر وہاں تک تو زار و قتال رو پڑے، اور مجھ سے کہا یا ولدی اجیزک بہذا السند الذہبی، اور پھر کہا کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں میں بیٹھ کر تم کو سند دے رہا ہوں، جہاں امام مالک نے اپنے شاگردوں کو سند دی تھی، یہیں اسی جگہ پر۔ اللہ لوگوں، میں ہر دفعہ یہ بات دہراتا ہوں کہ یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ بہت ہی سخت، ایمان کے سخت امتحان کا دور ہے، بہت سخت امتحان کا دور۔ اب یہ سن کر آپ یہ بھی سوچ سکتے ہو کہ یار کاش ہم اس زمانے میں نہ پیدا ہوتے ہیں، کیا اس زمانے میں پیدا ہو گئے ہیں، کیسے ہوگا؟ واقعی اس میں کوئی شک نہیں، ڈرنا تو چاہیے، بڑے بول تو نہیں بولنے چاہیے، لیکن ایک سوچ اور ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ جب آپ نے اس زمانے میں پیدا کیا ہے تو اس زمانے کے چیلنجز کے مقابلے کے لیے جیسا ایمان چاہیے وہ بھی آپ دے دیجئے اللہ۔ ہم ایمان کی تلاشی میں تو بھاگ بھاگ کر آتے ہیں یہاں یا کہیں بھی جاتے ہیں، اللہ ہمیں ایمان دے دیجئے، ہم کیا کریں؟ ہم یقیناً کمزور ہیں ایمان کے لحاظ سے، ہم یقیناً کمزور ہیں ایمان کے لحاظ سے۔ بہت سخت حالات، یاد رکھنا، میں بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، جس طرح کے سخت حالات فلسطین میں آ چکے، اسی طرح کے سخت حالات مجھے اس ملک میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ میں کھل کر اور کیا کہوں بتاؤں؟ مگر کیا ہم تیار ہیں ایمانی اور ذہنی لحاظ سے ان حالات کے مقابلے کے لیے؟ ہمارے ملک نے ایک سفر شروع کیا تھا 100 سال پہلے، اب وہ ایک اپنی منزل تک پہنچ رہا ہے، اور آج اس سال کا آخری دن ہے شمسی کیلنڈر کے لحاظ سے۔ جنوری میں تیسرے ہفتے میں یا چوتھے ہفتے کے شروع میں جو بگل بجے گا وہ ایک انتہا ہوگی، اور یہ اعلان ہوگا، میں بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، یہ اعلان ہوگا کہ نو مور کانسٹیٹیوشن، نو مور سیکولرزم، نو مور ڈیموکریسی۔ اب یہ ملک ایک ہندو راشٹر بن چکا، اب جس کو ہندوؤں کا غلام بن کر رہنا ہے وہ یہاں رہے، ورنہ اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ میں صاف کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونے والا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اور کتنے صاف لفظوں میں کہوں
سمجھانے والے مجھے سمجھاتے ہیں کہ صاف لفظوں میں نہ کہو، اور میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ جتنے صاف لفظوں میں بے ضمیر، بے حس، بے عقل، مردہ ضمیر لوگوں سے کہنا چاہیے، میں اتنے صاف لفظوں میں نہیں کہہ پا رہا ہوں۔ کیا موت چھائی ہوئی ہے ہمارے اندر، قبرستان جیسا سناٹا، ایسی بزدلی، ایسا خوف، ایسی مایوسی۔ یہ ہونے والا ہے، بالکل بالکل ہونے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ میں سے ایک ایک کو اللہ استقامت اور ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ کسی قیمت پر ایمان کا سودا نہ کریں۔ ہمارے بچوں اور بچوں کے بچوں کو ہمارے سامنے ذبح کیا جائے اور ہمیں بھی ذبح کیا جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ ہم اتنے کمزور لوگ ہیں، فلسطین کے لوگ تو کچھ اور ماؤں کی اولاد ہیں، ان کے رگوں میں خون کسی اور کا دوڑ رہا ہے۔ وہ اس علاقوں کے ہیں کہ جن علاقوں کے بارے میں دو حدیثیں ایسی تھیں جن کے بارے میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اللہ کے رسول کی منشا کیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایک دور وہ آئے گا جس میں ساری دنیا میں امت مسلمہ فتنوں میں مبتلا ہوگی، ایمان صرف شام میں، جہاں فلسطین واقع ہے، ایمان صرف شام میں ہوگا۔ چیخ نہیں نکل جانی چاہیے میری اور آپ کی یہ بات سن کر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کیا کہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ ایمان نہیں ہے۔ حضور فرمانے ایمان چلا جائے گا۔ ارے بھائی، آپ لوگوں میں کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کرتا پاجامہ پہن لینے کو ایمان کہتے ہیں، دوسروں کے خلاف باتیں کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ اب تو تشریح کی ضرورت نہیں، ایمان اس کو کہتے ہیں جو فلسطین میں ہو رہا ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اس سے کم کو ایمان نہیں کہتے، ایمان کامل نہیں کہتے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہو کہ نوجوانوں کے جنازے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا آپ نے؟ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ دو حدیث سنیے بے غور سے، اور خاص طور پر علماء، ہمارے نوجوان علماء، اللہ آپ سے کام لے، اللہ آپ سے کام لے، اللہ ہم کو اور آپ کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے دل سے یہ وہن اور یہ محبت دنیا کی نکل جائے بس۔ عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بين أنا في منامي أتتني الملائكة فحملت عمود الكتاب من تحت وسادتي فعمدت به إلى الشام ألا فالإيمان حيث تقع الفتن بالشام رواه أحمد والطبراني وصححه الحاكم وعبد الحق الإشبيلي والأرناؤوط۔ حضرت عمرو بن عاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ میں آرام کر رہا تھا اور مجھے خواب جیسی کیفیت ہوئی، اور اس میں میرے پاس فرشتے آئے، اور فرشتوں نے میرے تکیے کے نیچے سے الکتاب یعنی قرآن مجید، اس کا عمود، اس کا ستون، یہ اس لفظ کا صحیح مفہوم اللہ کے رسول ہی جانے۔ عمود ہم کھمبے کو کہتے ہیں، ستون کو، تو میرے تکیے کے نیچے سے القرآن کا ستون، قرآن کا الکتاب کا ستون نکال دیا، اور پھر اس کو لے کر وہ چلتے رہے یہاں تک کہ شام پہنچ گئے۔ یعنی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ قرآن بھی شام منتقل ہو جائے گا۔ اب ہم تو دیکھ رہے ہیں، بالکل دیکھ رہے ہیں، قرآن چھپا ہوا موجود ہے، اس کو قرآن نہیں کہتے۔ آپ وہاں کے لوگوں سے کاش کے ملنے کی سعادت نصیب ہوتی۔ وہاں تو یہ حالت ہے کہ وہ نوجوان لڑکے جو اس وقت پوری دنیا میں انصاف کا علم بلند کر رہے ہیں، آج کی تاریخ تک یا کل کی تاریخ تک
تقریباً 26,000 شہید ہو چکے ہیں اور 80,000 زخمی ہیں۔ ان 26,000 میں تقریباً 5 یا 6,000 معصوم بچے ہیں۔ آپ ان کو اگر دیکھیں، کبھی ملاقات ہو، اللہ کرے آپ کی، تو آپ حیرت میں رہ جائیں گے۔ انجینئرنگ کی ڈگری لیے ہوئے ہے لڑکا، کسی سائنس یا ٹیکنالوجی میں اس نے ڈگری لی ہے، اور ہر 2-3 جملے کے بعد وہ اپنی بات کے درمیان میں قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہے۔ یہاں آپ میں سے بہت سے تو قرآن ناظرہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے ہو۔ کیا بے شرمی کی بات ہے، کیسے مسلمان ہیں؟ اور وہاں ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے علماء اتنا استحضار نہیں رکھتے قرآن کا جتنا وہاں کے ایک نوجوان طلبہ اور طالبات ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے وہ بچے کی تلاوت نہیں سنی جو اپنے پورے کھنڈر میں بیٹھا ہوا ہے، جس کے مکان میں جس کا کوئی رشتہ دار نہیں بچا، اور وہ وہاں بیٹھ کر شاندار انداز سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وہ پڑھ رہا ہو؟ کیا آپ کو نہیں لگا؟ کیا لوگ ہیں یہ بھائی؟ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ کیا یقین نہیں بڑھا اللہ کے رسول کی نبوت پر؟ اس وقت آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے تکیے کے نیچے سے قرآن نکل گیا، اور میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ قرآن تو شام میں چلا گیا۔ اور پھر اسی حدیث میں فرمایا الا فالایمان حیث تقع الفتن بالشام۔ یہ صحیح حدیث ہے، کوئی صاحب شک نہ کریں کہ یہ کوئی بہت کمزور سند کی حدیث ہے۔ رجالہ رجال الصحیح، بڑے بڑے محدثین نے اس کو روایت کر کے اس کو صحیح حدیث قرار دیا ہے۔ ہم لوگ اس زمانے میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دور کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور میں بار بار کہہ چکا ہوں، 50 بار یہ بات دہرا چکا ہوں، لیکن مجھے کوئی بے چینی، کوئی تبدیلی بالکل نظر نہیں آتی۔ اللہ کرے بالکل نظر نہیں آتی۔ کہیں کوئی ایک شخص بھی یہ پوچھنے والا نہیں ملتا کہ اب ہم کو کیا کرنا ہے۔ آج مجلس کے دن ہے، عصر کے بعد ملاقاتیں شروع ہوں گی مجھ سے، تو آپ میں سے جتنے لوگ آئیں گے 99% وہ کہیں گے میری دکان نہیں چل رہی ہے، اس کے لیے وظیفہ بتا دیجیے۔ 99% آ کر کہیں گے کہ میرے بچی بیوی بیمار چل رہی ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے، وظیفہ بتا دیجئے۔ بوتل میں پانی لے کر آئیں گے کہ اس کے لیے پڑھ کے پھونک دیجئے۔ مجھے میں کیا بتاؤں، یہ ہمارے ہاں تو ختم ہو گیا، وہ جذبہ ہی ختم ہو گیا۔ پتہ نہیں کس قسم کے مسلمان ہیں ہم۔ ہمیں اپنے کو مسلمان کہنے کا کوئی حق بچا ہے؟ اب یہ حالت ہے کہ آنجا چند مہینوں میں دیکھیے گا کیا ہوگا۔ اللہ نے ہزاروں لوگ ہمیں مرتد ہوتے ہوئے نظر آئیں گے خاکم بجا، ہزاروں لاکھوں۔ اور یہیں سے جو میں نے بات کی تھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ سب معاف ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں، شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور ہمارے ملک میں اب شرک کے گناہ پر مجبور کرنے کا وقت آ گیا۔ اب اصل فیصلہ کن وقت ہے اور اصل چھٹائی کا وقت ہے۔ بالکل جم کر ہمت کر کے ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے۔ زندہ رہیں گے تو اور شہید ہوں گے تو۔ کسی طرح کا خوف دل میں نہیں آنا چاہیے، نہ جیل کا، نہ ہتھکڑیوں کا، نہ بیڑیوں کا، نہ ظالمانہ عدالتوں کا، کسی طرح کا کوئی خوف ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مانگو اللہ سے، اور علماء کمر کس لیں کہ امت کے ایک ایک فرد کے ایمان کو بچانا ہے۔ اس وقت نوجوان طلبہ اور طالبات سے گفتگو بڑھانی ہے، اور یہی زندگی کا مشن اور مقصد بن جانا چاہیے۔ اسی حدیث کی ایک اور روایت ہے جس میں یہ جو عمود ہے، یہ معراج کے
سفر میں اللہ کے رسول نے ایک عمود کو دیکھا، بہت زبردست قسم کا کوئی ستون ہے، اور وہ بالکل موتی کی طرح چمک رہا ہے، اور فرشتے اس کو لیے کر کہیں جا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا، حضور فرماتے ہیں میں نے پوچھا صحابہ سے، ما تحملون، یہ تم کیا چیز لے کر جا رہے ہو؟ قال عمود الاسلام، اسلام کا ستون ہم لے کر جا رہے ہیں۔ امرنا ان نضعه بالشام، اور ہم کو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اس کو ملک شام میں لے جا کر پہنچا دیں۔ گویا یہ وقت آ گیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح ذرا تھوڑا الگ طریقے سے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عمود ہے جسے لے کر جا رہے ہیں فرشتے شام کی طرف، تو وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ کہ اس عمود سے مراد ہے اسلام اور قرآن کو گہرائی سے صحیح طور پر سمجھنے والے علماء اب پوری دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے، صرف ملک شام میں ملیں گے۔ وہ علماء مراد ہیں، وہ لوگ جو واقعی اسلام کو اور قرآن کو سمجھتے ہوں۔ بہت فکر کرنی چاہیے لوگوں۔ میں سچ کہتا ہوں، بہت مایوس ہوں اپنی قوم سے، بہت مایوس۔ یہ آپ کی سطح اوپر جا ہی نہیں رہی، آپ کچھ آگے کے بعد سوچ ہی نہیں رہے۔ اپنے بچوں تک کو بچانے کی واللہ آپ میں سے اکثر لوگ وہ کوشش نہیں کر رہے ہیں جو کرنی چاہیے۔ اپنے گھر کے اندر کا وہ ماحول جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، وہ آپ نہیں کر رہے ہیں جو کرنا چاہیے، جو آپ کر سکتے ہیں۔ ایک جنون، ایک فکر مندی، ایک بے چینی، ایک اضطراب، وہ آپ کے دل و دماغ کے ہزاروں میل قریب کیا ہزاروں میل دور بھی نہیں آیا، بالکل پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کے بچے کالجوں میں پڑھتے ہوں گے، بچوں سے کہیے کہ بیٹا کبھی اپنے دوستوں کو گھر پہ بلاؤ، جن کے ساتھ تم پڑھتے ہو کلاس میں، جن کے ساتھ تم ٹیوشن لیتے ہو، جن کے ساتھ کچھ کھیلتے ہو، کسی دن ان کو گھر پہ بلاؤ، چھٹی کے دن میں ان کو کھانا جو وہ پسند کریں وہ کھلواؤ۔ اپنے بچوں سے یہ کہیے۔ اور بچے مسلمان ہو گئے، مسلم سب، اور پھر ان کے ساتھ بچوں بیٹھے ہیں کہ بھائی بچوں، اصل تو تم لوگوں کی پارٹی ہے، میں زیادہ دیر بیٹھوں گا نہیں، تاکہ تم لوگ انجوائے کرو، خوب آپس میں دوستانہ باتیں کرو۔ بس میں دل خوش ہوتا ہے تم نوجوانوں کو دیکھ کر اس طرح کی بات شروع کی جائے۔ اور کئی بچوں ذرا اس بات کی ضرور فکر ہوتی ہے کہ ہمارا اس دیش صحیح رخ پر نہیں جا رہا ہے، اس رخ پر جانے سے دیش کی ترقی نہیں ہوگی، دیش میں خون بہے گا، دیش میں بدامنی ہوگی، تھانے کچہری جیل بھریں گے، اسپتال بھریں گے، ترقی تو نہیں ہوگی۔ اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ تم لوگوں کی دوستی اتنی پکی ہو کہ تم لوگ ایک دوسرے کا احترام کرو، دوسرے کے دھرم کا احترام کرو، کوئی بات کسی کے دھرم کے خلاف کوئی نہ بولے۔ آپ کہیے اپنے بچوں کے دوستوں سے کہ میں اپنے بچوں کو بہت سمجھاتا رہتا ہوں، اور یہی تم سے امید رکھتا ہوں۔ بس اتنی بات کر کے یہ موضوع چھیڑ کر آپ چلے جائیے۔ اب وہ آپ کے بیٹوں کا فرض ہے کہ آپ اپنے بیٹے جو ہیں اس بات کو آگے بڑھائیں کہ واقعی یہ بہت چنتا کی چیز ہے، ہم لوگ مل کر ذرا اپنے دیش کو سنبھالیں۔ کیوں آپ کے نوجوان لڑکے یہ باتیں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ نے کبھی ان سے سنجیدہ باتیں نہیں، اب تو خالی ان کو کھانے پینے کی، کپڑوں کی اور تماشوں کی فکر کرتے رہتے۔
اپنی بچیوں سے کہیے کہ تم اپنی فرینڈس کو بلاؤ، اپنی کلاس میٹس کو، سہیلیوں کو بلاؤ، کسی موقع پہ بلاؤ اور ان کو چائے، پارٹی، کھانا جو ان کو پسند ہو کھلاؤ. پورا سپورٹ کیجیے اپنے بچوں کو. اور ماں بیٹھ جائے، بچے کی بہن بیٹھ جائیں، لیڈیز بیٹھ جائیں، وہاں وہ بہت اچھی اچھی باتیں کر کے یہ سب یہ بھی کہ بھائی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب تم لوگ سب ایک دوسرے سے محبت کرتی ہو. یہی ہمارے دیش کا کلچر ہے، یہی ہونا چاہیے. اسی طرح شانتی پھیلے گی، امن پھیلے گا، ملک ترقی کرے گا. میں اپنی بچیوں سے بہت خوش ہوں کہ وہ صرف مسلمان لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتی، تم لوگوں سے بھی کرتی ہیں. تم میں سے ایک اچھی بچیاں ہیں. بس اتنی بات کیا ہے کہ ماں چلی جائے تاکہ لڑکیاں آپس میں باتیں کریں. اب لڑکیوں کی یہ تربیت ہونی چاہیے کہ وہ اس بات کو آگے بڑھائیں. اور جاتے جاتے پھر وہ لڑکیاں ریکویسٹ کریں کہ ممی کو بلاؤ، ہم ان سے سلام کر کے ہی جائیں گے. پھر والدہ آپ کی آ جائیں، آپ کی بہن آ جائیں اور سب کے بچوں پر ہاتھ پھیریے، سب کو دوپٹے گفٹ میں دیجیے، کوئی اور گفٹ دے سکیں تو وہ دیجیے. اور بچیوں اسی طرح آپس میں پریم کا بھاؤ بنائے رکھنا، مجھے اس کی بہت خوشی ہوتی ہے. اور تم لوگ شادیاں ہو کر کوئی کہاں جائے گا، کوئی کہاں جائے گا، لیکن اپنے رشتے کو ٹوٹنے مت دینا، اپنے رشتے کو برقرار رکھنا. یہ سکھاتا ہے قرآن، یہ سکھاتا ہے اسلام، اور یہ سکھاتی ہے اس ملک سے ہماری سچی محبت. ہم کسی قیمت پر اس ملک میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ دن زور آزما لیں گے. میں یہ بات بھی صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ 2-4 مہینے، سال، 1.5 سال جتنا بھی ہوگا یا کچھ کم، کچھ لوگ اپنا جوش جنو نکالیں گے. پہلے بھی نکال چکے ہیں، بار بار نکال چکے ہیں. ہزاروں کا قتل عام کیا انہوں نے، ایک بار پھر نکالیں گے. لیکن میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی قسمت وہاں پر ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ انشاءاللہ مظلوموں کا خون رنگ لائے گا، اور اس ملک کے چپے چپے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آوازیں آئیں گی انشاءاللہ. اس ملک کا اختتام، اس ملک کا اینڈ آف دا سٹوری، اس ملک کی اینڈ آف ہسٹری، اس ملک کی تاریخ کا انجام شرک پر نہیں ہوگا، توحید پر ہوگا. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید. یہ تو درمیان میں جو ہوگا وہ ہمارے گندے خون کی چھٹائی کے لیے ہوگا. ہمارے وہ جسم جو حرام سے پلے، وہ بدنظری سے جو آنکھیں جوان ہوئیں، جو بدکاریوں سے ہمارا جسم پھولا، جو حرام آمدنیوں سے ہم نے کھایا پیا، وہ سارا خون اللہ پہلے بہائیں گے. اور اس کے لیے یہ وہ موقع دیا جا رہا ہے کچھ بوچروں کو، کچھ قصائیوں کو، کچھ جلادوں کو، کچھ ہلاکوؤں اور چنگیزوں کو. لیکن ہلاکو اور چنگیز تاریخ میں عبرت کا نشان بن چکے ہیں اور ایک بار پھر بننے کی تیاری کر رہے ہیں. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَفْعَلُ الظَّالِمُونَ. اب دیکھنا ہے ہم میں سے کون ہے جس کے ہاتھ میں بازی آئے گی. کون ہے جو اس ملک کی تقدیر بدلے گا، جو اس ملک میں ظلم کی جگہ پر انصاف لائے گا، اس ملک میں شرک کے غلبے کی جگہ پر توحید کی فضاؤں کو عام کرے گا. کم سے کم اتنا کرے گا کہ بھئی راستہ ہموار ہے، تم چاہو تو اس راستے پر چلو، چاہو اس راستے پر چلو. نہ یہ راستے والے تم کو مجبور کریں گے، نہ تم ان راستے والوں کو مجبور کر پاؤ گے. یہ ہے مستقبل. ہم سوالات کا جوابات دیتے دیتے بوڑھے ہو گئے.
ادھر سے سوال پھینکے جاتے ہیں میڈیا کے ذریعے اور ہم جواب دینے میں لگ جاتے ہیں. نہ، ہماری پوزیشن جواب دینے کی نہیں ہونی چاہیے. اے نوجوان علماء، ہماری پوزیشن سوال کرنے کی ہونی چاہیے اور جواب طلب کرنے کی ہونی چاہیے. ہمیں سوال کرنا چاہیے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ایک جواب دو ایک بات کا. یہ بتاؤ کہ یہ 50,000 خداؤں کو ماننا یہ زیادہ سمجھداری کی بات ہے یا ایک خدا کو ماننا، ایک رب اور پالنہار کو ماننا یہ زیادہ سمجھدار بات؟ بتاؤ لاجیکلی کون سی بات زیادہ سمجھداری کی ہے؟ سائنٹیفکلی کون سی بات زیادہ سمجھداری کی ہے؟ یہ عقلی سوال ہے. صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک ہونا بہتر ہے کہ کئی؟ ملک کا پردھان منتری ایک ہونا بہتر ہے کہ کئی؟ اللہ یہ کہ چوتھی پاس ہو تو واقعی دوسرے کی ضرورت تو ہے. کرکٹ، فٹ بال، ہاکی ٹیم کا ایک کیپٹن ہوتا ہے کہ کئی؟ خدا ہی 50 چاہیے. کمال ہے، یہ والا خدا جو ہے یہ سورج نکال سکتا ہے، بارش نہیں کر سکتا. جب اس سے کو بارش کرو وہ کہتا ہے سوری. یہ خدا ہوا چلا سکتا ہے، بچے نہیں پیدا کر سکتا. یہ خدا پھول نکال سکتا ہے، خربوزہ نہیں نکال سکتا. کیا کر رہے ہو یار؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ باتیں مسلمانوں نے بند کر دی ہیں. اب ادھر سے باتیں آ رہی ہیں. اب ایکس مسلم چینل چل رہے ہیں اور تمہارے ذہنوں میں شبہات ڈالے جا رہے ہیں، تمہیں کنفیوز کیا جا رہا ہے. انہیں معلوم ہے کہ تم نے کچھ پڑھا تو ہے نہیں اسلام کو. انہیں معلوم ہے تم اسلام کو سمجھے ہوئے نہیں ہو. تم تو صرف مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے اور پکڑ کے سنت ابراہیمی ادا کرا دی گئی اس لیے مسلمان. بس باقی تمہیں کچھ خبر نہیں اسلام کے بارے میں. اس لیے وہ ان چینلوں کے ذریعے تمہارے ذہنوں میں شبہات اور سوالات پیدا کر رہے ہیں. تم کیوں نہیں سوالات کرتے ہو؟ کتنا آسان ہے یہ سوال. بچوں کا ایک باپ بہتر ہے کہ 3؟ 33 کروڑ خدا کی پناہ. ٹو مچ. 33 کروڑ. لا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ بچا لیا آپ نے ہم کو ان حماقتوں سے بچا لیا. ان حماقتوں سے بچا لیا. شرک گناہ بعد میں ہے، جہالت پہلے، حماقت اور نادانی پہلے، توحید اللہ کا حکم بعد میں ہے، عقل و فطرت کی گواہی پہلے ہے. اس بات کو عام کرو. لڑکیاں بھی ان موضوعات گفتگو کریں، ڈریں مت. اپنے بچوں کو جو آپ کے اسکولی ٹیچر ہیں ان کو بلائیے گھر پہ. میں کتنی ترکیبیں بتاؤں. بچوں سے کہیے بھائی اپنے سر کو لے کر آؤ، سر سے پیر تک سب کو لے آؤ. میتھمیٹک والے کو بھی لاؤ، فزکس والے کو بھی لاؤ، انگلش والے کو بھی لاؤ، سنسکرت والے کو بھی لاؤ، پنڈت جی کو، سب کو لاؤ. خوب کھلائیے پلائیے. اور وہاں بیٹھ کے کچھ باتیں کیجیے کہ بھائی آپ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں بڑا کنفیوز ہوتا ہوں بھائی، معاف کیجیے گا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آپ سائنس ٹیچر ہیں اور آپ کتنے بھگوانوں کی اپاسنا کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں. کچھ یہ ہے سمجھداری کی بات ہے سائنٹیفک. وہ کیا بولے گا؟ ارے آستھا کا معاملہ ہے، اس کا کچھ دلیل لاجک سے کوئی تعلق نہیں. آستھا کا نہیں. سر آپ تو سائنس کے ٹیچر ہیں، آپ کو تو ایسا نہیں کہنا چاہیے. یہ تو میری تو کوئی آستھا سائنس کے خلاف نہیں، بالکل نہیں. یہ باتیں کرنا اسی کو کہتے ہیں دعوت. اب وہ دعوت کا لفظ میں نہیں بول رہا ہوں جان بوجھ کے، اس لیے کہ جہاں لفظ دعوت بولا فوراً آپ کے ذہن میں خصوصی ملاقات، عمومی گشت، بستر، لوٹا، مسواک،
اب ایک صاحب حج کرنے کا فارم بھرا ہوا ہے، ابھی حج میں باقی 6 مہینے، اور اس دن اپنا بکسہ لے کے پہنچے ایک پرنٹر کے پاس، اس کے اوپر لکھ دو حاجی زین العابدین۔ دو سال پہلے جب یہی فلسطین میں ہوا تھا جو اب ہو رہا ہے، اور اتفاق سے اکتوبر کے مہینے میں ہوا تھا، اس وقت میں نے کچھ معمولات بتائے تھے۔ میں آج پھر کچھ معمولات بتانا چاہتا ہوں۔ آخر میں لکھ لیجئے، اس کو نوٹ کر لیجئے، اور خالی اگر آپ معمولات کے حصے کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ ایک تو ہر مسجد میں فجر کی نماز میں قنوت نازلہ، آپ جہاں امامت کرتے ہیں وہاں تو آپ نے شروع کر ہی رکھی ہوگی، اپنے اپنے وطنوں میں، علاقوں میں، دور دور جہاں آپ ضرورت سمجھیں وہاں یاد دہانی کرا دیں۔ ویسے شاید اب اکثر جگہ ہو رہی ہے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ، اور ہر نماز کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، یہ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اور 7 مرتبہ ایک دعا اور ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ۔ ایک عمل اور ہے، ہر مسجد میں یا ہر گھر میں آپ میں سے ہر شخص، مرد اور عورتیں سب، یہ جو معمول بتا رہا ہوں یہ تھوڑے تھوڑے والے ہیں، اس میں ایک چیز اضافہ کر لیجئے، ہر روزانہ فجر کی نماز کے بعد 3 بار سورہ مزمل، ہر مسجد میں ہر نمازی، سب لوگ، گھروں میں عورتیں، بچیاں، سب 3 بار سورہ مزمل۔ جن دنوں میں ہماری بچیاں نماز نہیں پڑھ پاتی ان دنوں میں وہ مجھ سے جانماز پر بیٹھیں ضرور۔ یہ بہت بڑا فرق ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے کی خواتین میں جس میں مہینے میں 6-7 دن، 8-10 دن، 9 دن وہ نماز نہیں پڑھ پاتی، تو پہلے زمانے میں یہ عام معمول تھا ہمارے گھروں کی خواتین کا کہ وہ ہر نماز کے وقت میں باقاعدہ وضو کر کے جا نماز پر بیٹھ جاتی تھی۔ نماز نہیں پڑھتی تھی، پڑھ ہی نہیں سکتی، منع ہے، لیکن بیٹھتی تھی پابندی سے، عادت نہ چھوٹنے پائے۔ اور الٹی بات ہوتی تھی، اس وقت وہ عورتیں خود بتاتی تھیں کہ وہ وقت جو ہمارا ہوتا ہے، کیا بتائیں، نماز میں تو ہمارا دھیان ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، لیکن جب اس وقت بیٹھ کے ہم آنسو بہاتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے حکم کے مجبور ہو کر سر نہیں جھکا پا رہے، رکوع سجدہ نہیں کر رہے، تو اس وقت ہمارے دل میں غم کی جو کیفیت ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ کی محبت ہماری طرف کئی گنا زیادہ متوجہ ہوتی ہوئی محسوس ہوتی۔ کاش کہ ہمارے ہاں سب کے گھروں میں، ہماری بیٹیوں، بہنوں، ماؤں میں یہ پورا رواج زندہ ہو جائے۔ اچھا، اب میں کچھ اور معمولات بتانا چاہتا ہوں جو وہ لوگ کر سکتے ہیں جو تھوڑا زیادہ وقت نکالیں۔ میں نے شروع میں بتایا یہ تو بہت ہی منیمم ہے، یہ سب لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ میں مسورات بھی جہاں بیٹھی ہیں وہاں بھی ذمہ دار خواتین سے کہتا ہوں کہ وہ بھی ان سے انشاءاللہ کہلوائیں، وہ بھی انشاءاللہ کہیں پورے ارادے کے ساتھ کہ یہ جو معمولات ہم نے بتائے ہیں یہ ہم سب کریں گے انشاءاللہ۔